السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ اس انسان کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ اس انسان کی کتنی شدت، کتنی تڑپ، کتنی پاکیزہ محبت ہوتی ہوگی جو اس انسان کے دل میں دھڑکتی ہوگی، جو خدا سے آپ کو مانگتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس انسان کے دل میں کتنا درد، کتنی تکلیف ہوگی جو آج وہی انسان آپ کو رو رو کر بھولنے کی دعا کر رہا ہے۔ وہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی محبت میرے دل و دماغ سے نکال دی۔ کبھی سوچیے گا بیٹھ کر کہ وہ انسان آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے محبت مانگتا تھا۔ کبھی آپ کو محبت ملے تو اس انسان کی محبت کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اب وہ لڑکی کہہ رہی تھی، مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا۔ اتنے سال گزر گئے، اللہ نے مجھے ہر کسی کی حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر باہر دکھا دیا، اور اب میں اس مقام پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں۔ باقی سب جھوٹ اور فریبی رشتے ہیں، منافقت سے بھرپور۔ اور پتہ ہے اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں وہ محبت نہیں ملتی۔ کسی نے سوال کیا کہ جب ہم کسی انسان کو بھولنا چاہتے ہیں، اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کی سوچ سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری سوچ سے کیوں نہیں نکلتا؟ تو میں نے جواب دیا کہ آپ اپنے دل کو پاک کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا میل دھو دیں گے دل سے۔ جب اس کا خیال آئے تو آپ تکبیر پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر جذبے سے، ہر محبت سے اللہ بڑا ہے۔ جب آپ یہ سوچو گے تو باقی سب اس کے آگے چھوٹا لگنے لگے گا۔ ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر محبت ماند پڑ کے دبنے لگے گی اللہ کے آگے۔ پھر آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور پھر اس قابل ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو چیز میں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں اس میں دوبارہ مبتلا نہ کرنا، اور اپنی دعاؤں میں صبر بھی مانگا کرو۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکے، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تو اپنی دعاؤں تک میں بھی جس کو تم نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے تیار کر رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ دنیا آپ کے محض جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اسی لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے۔
کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کے لیے ہرگز نہ روئیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین ہمسفر مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آنکھیں جو تمہاری رات بھر روتی ہیں، سسکتی ہیں، ہزاروں غم رات کی چادر میں اللہ کو بتاتی ہیں، ہزاروں سوال اللہ سے کرتی ہیں، انہیں کرنے دو، انہیں رونے دو، غم کو باہر آنے دو، سارے دکھ درد کو آزاد کرنے دو، زندگی کو پھر سے محسوس کرو، جینے کی نئی امنگ پیدا کرو۔ بے شک اس کی عطا میں بھی اس کی رضا ہے اور اس کی خزاں میں بھی اس کی رضا ہے۔ بھول اگر نہیں پا رہے تو دعا کرو، اور اگر بھولنا چاہتے ہو تو پھر بھی دعا کرو۔ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ پر یقین رکھو، اور اللہ سے ہر وقت مانگتے رہو۔ جو تمہیں چاہیے وہ تم تک لازمی پہنچا دیا جائے گا۔ اگر کچھ چاہیے تو اللہ پاک سے مانگو، بار بار مانگو، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو مل جائے گا، ورنہ اللہ پاک آپ کا دل ہی موڑ دے گا۔ آپ میں جتنی طاقت ہے آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پھر وہ تمہیں اتنا صبر اور اتنی ہمت عطا کرتا ہے کہ تم اس میں راحت پا لیتے ہو اور اپنی سبھی راحتیں اسی سے جوڑ لیتے ہو۔ تمہیں کن تک ایسے ہی نہیں پہنچاتا، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی ہمت پر تمہیں چھوٹے چھوٹے معجزوں سے نوازتا ہے۔ وہ اس طرح جب تمہارا یقین مانگنے پر بڑھ جاتا ہے، جب تمہیں پختہ یقین تک پہنچا دیا جاتا ہے، تب تمہاری سوچ کو بھی حیران کر دیتا ہے اس کا کن۔ جہاں تمہاری ہمت ختم ہوتی ہے وہاں سے تمہیں عطا کر کے اس کی سب راحتیں تمہیں لوٹا دی جاتی ہیں، اور ختم ہوئی کہانیوں کا آغاز وہ دوبارہ سے شروع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب تمہاری پکار سنی جائے گی، اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب تم شکر ادا کرتے رہو گی، اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب تمہاری آنکھوں میں آنسو غم کے نہیں شکر کے ہوں گے، کیونکہ اس کے در پر آنسو بہانے والوں کے لیے اور صرف مانگنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور تمہاری زندگی میں وہ خوشیاں بھی ہوں گی جو تمہاری دعائیں تمہارے لیے لکھ رہی ہیں۔ تمہاری زندگی میں بس یہ آنسو عارضی ہیں، اور تمہاری یہ آزمائش بھی عارضی ہے، تو نہ بھولو جو آزمائش دینے والا ہے وہ اس سے جلد نکالنے والا بھی ہے۔ تھک جانا مگر ہارنا نہیں، رو کر مانگ لینا مگر صبر چھوڑنا نہیں، توکل رکھنا مگر اس ذات سے مانگ کر شک نہیں، ٹوٹ جانا مگر اس ذات سے دور جانا نہیں، دیر ہو جائے مگر تم نے گھبرانا نہیں، جو اب تک نہیں ملا وہ اب ملے گا دعا سے، یہ یقین دکھانا بھولنا نہیں، اس سے مانگی گئی دعائیں جیت جاتی ہیں، ناممکن ہار جاتا ہے دعا کے آگے، یہ بات تم کبھی بھولنا نہیں۔ تم کہو گی کہ نہیں ملتا، بہت دیر سے مانگ رہی ہوں، تمہارے یہی الفاظ تمہاری آزمائش کو بڑھائیں گے، تو تم ہر حال میں شکر پڑھنا بھولنا نہیں۔ طوفان کیسا بھی ہو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، موت سامنے ہی کیوں نہ ہو،
تمہیں اللہ کی مدد پکارنا بھولنا نہیں۔ وہ ساری دعائیں جو تم نے اللہ سے کی وہ بیکار نہیں ہوئی ہیں، ان کی قبولیت تمہیں دے دی جائے گی پورے مان اور محبت کے ساتھ۔ اور سارے دن اور ساری رات جو تم نے اللہ کو سناتے ہوئے بتا دی، اس کی اہمیت کو تو تم جان ہی نہیں سکتے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی ضائع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے در پر جو بھی ہاتھ پھیلا کے جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تم اپنی دعاؤں کا فوری نتیجہ چاہتے ہو، وہ نتیجہ جو عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ تمہاری دعاؤں کی قیمت اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے، ایسا فائدہ دیتا ہے جو حقیقی ہوتا ہے۔